سورۃ المومن یہ 9 رکوعات 85 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 40واں ہے۔ اس صورت میں ایک مرد مومن کی حق گوئی اور بے باکی کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام غافر بھی ہے، جو اس کی تیسری آیت سے ماخوذ ہے۔ حامیم سے شروع ہونے والی یہ 7 صورتیں جو کہ سورۃ المؤمن سے شروع ہوتی ہیں، ان کو حوامیم سبع کہتے ہیں۔ ان کا ایک مشترک عنوان ہے، وہ ہے دعوت الی القرآن، کہ حق پر زور دیا گیا، لوگوں کو قرآن کی طرف، حق کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ زبردست قوت اور علم کے مالک اللہ رب العزت کا یہ کلام قرآن ہے، وہی گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے قیامت کے مناظر کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ کی حکمرانی کے مقابلے میں کوئی جھوٹا دعوے دار بھی پیدا نہیں ہوگا، سامنے نہیں آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، وہاں کوئی شخص نہیں بول سکے گا، سب خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت خود اپنے ہی سوال کا جواب دے گا، فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط سے تمہاری کوئی حرکت پوشیدہ نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور بددیانتی کا بھی علم رکھتا ہے، اور تمہارے سینوں کے پوشیدہ رازوں سے بھی اللہ کی ذات خوب واقف ہے۔ پھر فرعون، حامان، قارون، جو کہ کفر کے، ظلم کے، باطل کے نمائندے ہیں، ان کا ذکر ہے، اور ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جو اللہ کی طرف سے اللہ کی نشانی، آیات بن کر آئے، کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے ان ظالموں کے مقابلے میں فتح و کامرانی دی۔ فرعون، قارون، حامان، ان کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے دربار فرعون میں ایک مرد مومن، مرد کامل کی تقریر کا ذکر کیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس وقت آل فرعون میں سے، دربار فرعون میں، ایک مومن جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، اس نے لسانی، قومی، سیاسی، تمام کی تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں زبردست تقریر کی۔ وہ کہنے لگا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اسی رکوع میں فرعون نے اپنے مشیر اور وزیر حامان سے یہ کہا کہ حامان، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا
میرے لیے ایک اونچا مینار اور محل بنا، میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں رہتا ہے۔ میں موسیٰ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرعون کے لیے شیطان نے اس کے برے اعمال مزین کر دیے تھے۔ وہ جب بھی سوچتا تباہی اور بربادی ہی کا سوچتا تھا۔ 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے مرد مومن کی مزید باتوں کا ذکر کیا۔ مرد مومن نے کہا، لوگو میں تمہیں سیدھی راہ بتا رہا ہوں، میری بات مان لو۔ میری قوم، تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے۔ اعمال صالحہ کرو۔ اعمال صالحہ کرنے والے بے حساب نعمتوں کے مزے لوٹیں گے۔ آج تم میری باتوں کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے، لیکن عنقریب تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی۔ پھر اس مرد مومن نے کہا، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ 6ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا، إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اہل ایمان کے لیے مدد الہی یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دی ہے کہ وہ مومن اور نیک لوگوں پر اپنی مدد کا نزول کرے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، تم مجھے پکارو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے آگے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو میری عبادت سے، میرے آگے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر کائناتی اور انسان کی ذات میں بھی اپنی تخلیقی شواہد اور دلائل پیش کیے، تاکہ انسان اگر باہر کی دنیا میں غور و فکر نہ کر سکے تو اپنی ذات ہی میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، ربوبیت اور اس کی ذات کو پہچان سکے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ان میں سے ہر مرحلہ انتہائی عجیب اور حیران کن ہے۔ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہے، پھر نطفہ ہے، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کی بوٹی، پھر اس پر ہڈیاں، پھر ایک ڈھانچہ، پھر مکمل جان، پھر اللہ نے اسے عقل دی، روح، پھر سمع کان ہے، پھر اس کی آنکھیں ہیں، پھر پورا جسم ہے، جسم میں ہزاروں میل لمبی اس کی پھیلی ہوئی رگیں ہیں، پھر اس کے خون کی گردش ہے، دل کی حرکت ہے، اور پھر اس کے جسم میں اللہ نے 360 جوڑ پیدا کیے۔ پیدائش کے بعد وہ بہت کمزور، عاجز، نہ طاقت ہے، نہ عرفان ہے، نہ تمییز ہے، نہ گفتار ہے۔ اللہ اسے عقل بھی دیتا ہے، گفتار کی صلاحیت بھی، رفتار کی صلاحیت بھی، قوت و ادراک بھی دیتا ہے۔ پھر بچپن کے بعد جوانی، مضبوط ترین اعصاب اس سے نوازتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا، پھر بڑھاپے کے بعد اس میں مزید کمزوریاں آ جاتی ہے، نظر میں غیر پختگی، عقل کمزور، اعضاء میں ضعف، حواس میں تعطل، چلنے پھرنے غرض کے یہی کڑیل جوان اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے عاجز آ جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ کا حکم موت اس پر آ جاتی ہے، اور موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے کہ زندگی کے ساتھ اللہ نے موت کو لازم قرار دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو ان سارے مراحل میں اے بندے تیری نگہبانی کرتا ہے؟ یقیناً اس قدرت، اس تخلیق کا مالک وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہم سب کا خالق اور معبود ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے منکروں کا انجام ذکر کیا
کہ قرآن اور اللہ کی توحید، رسولوں کا انکار کرنے والوں کا انجام یہ توق ہیں، بیڑیاں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں جن سے جو انہیں ڈال کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آخری رکوع جو کہ سورۃ المؤمن کا، اس میں اللہ رب العزت نے حالت نزع کا ایمان قبول کرنے سے، حالت نزع کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ پہلے کافر تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، مگر جب انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ جب عذاب سامنے آیا، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما كنا به مشرکین، اور جب عذاب سامنے آ گیا تو انہیں ایمان لانے کی تب سمجھ آئی، لیکن اس وقت کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ ہے۔ اس وقت حالت نزع کے وقت ایمان لانا انہیں کوئی نفع نہیں دے گا، اس وقت کافر خسارے ہی میں رہیں گے۔